اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم محترم میں داخل ہونے والی ہر خاتون ہی بڑی شانوں والی ہے۔ وہ پاک باز اور بلند بخت خواتین جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضری کا شرف ملا، وہ جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے ہی درجات عطا فرمائے۔ لیکن ان خواتین میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انفرادی شان رکھتی ہیں، باقی تمام بھی کئی شانوں میں منفرد ہیں، کئی مقامات میں منفرد ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لا کے مجھے دکھاتے رہے، اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائیں، اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے خود فرمایا، کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نوازا، انفرادی شانوں سے نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں سے شانوں سے نوازا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام اپنے مسائل جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا، فیض یاب ہوئی۔ حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا وہ انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تا ایدم یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی۔ انفرادی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، لوگ ان سے مسائل پوچھتے، لوگ ان سے بات کرتے، پھر علم تھا، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں جو تعلیم امت کے لیے، اور ہماری اس ماں کی وہ شانیں جن پر ان کی اولاد عمل کرے تو وہ اللہ کے قریب چلی جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سخی خاتون تھی، 70,000 دینار میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے، سارے انہوں نے اللہ کے رستے میں خیرات کر دیے، لیکن جب میں نے ان کے اپنے کپڑے دیکھے تو ان کو پیوند لگے ہوئے تھے۔ 70,000 دینار خیرات کر رہی، اپنے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے۔ 1,00,000 دینار ان کے پاس تھا۔ ان کی خادمہ کہتی ہیں سارا ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے خیرات کر دیا۔ میں نے کہا اماں جی کو 1 دینار رکھ لیتی ہیں، آپ کا روزہ تھا، میں کچھ کھانا لے آتی آپ کھا لیتی۔ تو فرمانے لگیں کہ پہلے یاد کراتی تو شاید میں رکھ لیتی، تو سب بانٹ دیا اللہ کے رستے میں۔
حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ ایثار حضور سے سیکھا، امت کو سکھایا۔ فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقے کرنے پر؟ حضور کے در دولت پر تو خدا کے فضل سے بڑی نعمتیں آتی تھیں، لیکن حضور ساری ہی رب کے رستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر پھر اتنا ایثار کا جذبہ پیدا ہوا، اتنا انہوں نے ساری زندگی اتنی خیرات کی، اتنا ایثار کیا کہ گنبد خضرا کا وہ حجرہ نور جس میں حضور علیہ السلام کا وہ نورانی مزار ہے جس پر 70,000 فرشتے صبح درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو پڑھتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس میں حضور کی مقدس تدفین ہوئی، پھر میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی، پھر ایک قبر کی جگہ باقی تھی میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ لیکن قربانی کا جذبہ ایسا تھا، اثار کا جذبہ ایسا تھا کہ جناب عمر کو زخم لگا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کے کہا کہ اماں جی سے پوچھو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں لیٹ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے کہا تو وہ رو پڑی، کہنے لگی کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، پر عمر سے کہنا جاؤ میں نے تمہارے لیے اثار کیا۔ اتنا جذبہ قربانی کا ان کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور پردے کا یہ حال تھا، امت کی بیٹیوں کو انہوں نے با پردہ اور باوقار رہنے کا یہ انداز بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام میرے حجرے میں تدفین ہوئی، حضور کا وصال ہوا، وہیں دفن ہوئے تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی، حضور میرے شوہر ہیں۔ اور پھر جب وہاں جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک بنی تو وہ میرے والد تھے، میں بغیر پردے کے جاتی تھی۔ اور جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تو پھر میں نے پردہ کر کے جانا شروع کیا، اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم نہیں تھے، میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ امت کی بیٹیوں کو بتاتی ہیں کہ میں تو مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، میں تو حضرت عمر کے مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، اور تم بغیر پردے کے بازار چلی جاتی ہو، وہاں تم چلی جاتی ہو، سرے عام چلی جاتی ہو۔ یہ معیار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی بیٹیوں کو۔ عبادت انہوں نے اس طرح کی، تقوی ان کا اس طرح کا تھا کہ آپ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ ساری رات ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، ساری رات ہی مصلی آباد رہتا تھا۔ پھر بھی ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دیں، میرے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیں، یہ عاجزی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی، اے اللہ عائشہ کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے۔ اتنی خوش ہوئی کہ مسکراتے مسکراتے حضور کی گود میں آ گئی۔ صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس دعا پہ تو بڑی راضی ہوئی ہے نا؟ یا رسول اللہ میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو دیکھنا حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے امت پر کتنا کرم ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو بڑی راضی ہوئی ہے نا یہ دعا سن کے کہ اللہ اس کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف۔ حضور میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں یہ دعا اپنی ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے کیا کرتا ہوں۔ یہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے یہ دعا نصیب ہو رہی ہے۔ غریبوں کا بھلا کر رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ، اپنی اولاد کا بھلا کر رہی ہیں، امت کا بھلا کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا، اپنے اوپر پانی چھڑک رہی تھی۔ تو کسی نے کہا ماں جس گرمی میں روزہ رکھنے کی اور نفلی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ فرمانے لگی تمہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے سارے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تھوڑی دشواری ہوئی تو کیا ہوا؟ اس کیفیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائی، عظمتوں سے نوازا، ان کو اللہ نے بڑی بلندیوں سے نوازا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا بطور ناز کے فرمایا کرتی تھیں، کہتی تھی 10 خوبیاں لوگوں مجھے وہ ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی حضور کی زوجہ کو نہیں ملی۔ سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں نا، سب کی الگ الگ شانیں، انفرادیت ہے۔ فرماتی تھی 10 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ اماں جی وہ کون سی؟
تو فرمانے لگی میرے علاوہ حضور نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ پھر فرمانے لگی میرے علاوہ حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں، کوئی اہلیہ ایسی نہیں جس کا باپ بھی مہاجر ہو، جس کی ماں بھی مہاجر ہو۔ اور پھر فرمانے لگی لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو، رب کریم نے میری برات اور میری پاک دامنی کا اعلان عرش سے جاری فرمایا ہے۔ عرش سے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں ہی وہ خاتون ہوں کہ نکاح سے پہلی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبریل میری صورت لا کے حضور کو دکھایا کرتے۔ پھر فرمانے لگی میں ہی وہ عورت ہوں، میں ہی وہ حضور کی اہلیہ ہوں کہ جس برتن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا۔ پھر فرماتی ہیں لوگوں یاد رکھو میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی، حضور تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے، گویا جو انوار و تجلیات تہجد کے وقت وہاں نازل ہوتے تھے مجھے بھی اس میں سے خیرات ملا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میرا ہی مقام ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وحی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ہی وہ مقام دیا کہ حضور کا نورانی وجود میری گود میں تھا جب نبی پاک نے وصال فرمایا۔ فرمانے لگی میں ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ میری باری تھی جب میرے نبی پاک کا وصال ہوا۔ اور 10ویں نمبر پہ فرمانے لگی لوگوں میں ہی وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کے حجرے میں رسول پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ قیامت تک جس پر لوگ سلام بھیجیں گے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، یہ وہی مقام ہے جو حجرہ عائشہ صدیقہ کہلایا کرتا تھا۔ اور کیا کمال بات ہے، کیا کمال بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا نا وہ شدید علیل ہو گئے، تو مجھے انہوں نے بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر کو زخم لگا، امت غم زدہ ہے ساری، بھیجا، کہا سید عائشہ صدیقہ سے جا کے کہو کہ میں اپنے 2 دوستوں کے پاس لیٹنا چاہتا ہوں، حضور کی قبر نور کے پاس، سیدنا صدیق اکبر کے پاس میں لیٹنا چاہتا ہوں، میں وہ جگہ چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اجازت طلب کرنے گیا تو وہ رو رہی تھی۔ جب میں نے ان سے کہا نا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ مانگتے ہیں یہاں لیٹنے کو، تو وہ رو رہی تھیں، کہنے لگیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، قبر کی جگہ، قبر کی جگہ۔ یہاں تو برادریوں نے اپنے اپنے قبرستان بنا لی، یہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے عجیب تکلفات پیدا کر لیے۔ کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی پر میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عمر کو آ کے بتلایا تو جناب عمر کہنے لگے عبداللہ اس جگہ سے بڑھ کر کوئی متبرک جگہ میرے لیے ہو نہیں سکتی، یہ کمال ہو گیا، مجھے اجازت مل گئی۔ سیدنا فاروق اعظم راضی ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت عائشہ نے بہت بڑا احسان کیا، اپنی قبر کی جگہ ہی دے دی، قبر کی جگہ ہی۔ فرمانے لگے جب میرا جنازہ پڑھ لو نا تو سیدھے نہ لے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نور کے پاس دفن کرنے، ایک دفعہ پھر سیدہ عائشہ کے گھر کے باہر رکھنا اور کہنا اماں جی عمر حاضر ہے، دفن کی اجازت مانگتا ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا احسان، وہ جگہ جہاں قیامت تک حضور پر درود و سلام پڑھا جائے گا تو اس کا فیض وہاں دفن ہونے والوں کو بھی ملے گا، وہ اتنی شانوں والی جگہ۔ کہا کہ کہنا کہ عمر حاضر ہے، اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو وہاں دفن کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دوبارہ لے جایا گیا جنازہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ، تو جناب عائشہ صدیقہ نے پھر فرمایا انہیں لے جاؤ دفن کر دو حضور کے حجرہ نور میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ تو بھائی کھانے پینے پہننے سے لے کر ان لوگوں نے تو قبروں کی جگہوں تک ایک دوسرے کے لیے احسار کیا، قبروں کی جگہوں تک کے لیے احسار کیا، انہوں نے بڑا احسار کیا۔ ہم اگر تھوڑا سا احسار کریں، تھوڑا سا جس کو ایمرجنسی ہے اس کو موقع دے دیں، تھوڑا سا اپنے دل بڑے کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، خود غرضی کا خاتمہ ہوگا، اپنائیت بڑھے گی، محبتوں کا فروغ ہوگا۔ اور حدیث پاک سنیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے،
حضور فرمانے لگے تمہارے رب نے جنت میں تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال بھی گزرا ہو کہ اللہ یہ چیزیں بھی دے گا، یہ والی چیزیں بھی تمہیں دے گا۔ اور حضور فرمانے لگے جنت میں تمہیں اتنا سا پلاٹ مل جائے نا جتنا کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی، درہ دیکھا نا آپ نے کوڑا، جتنی کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی اتنی کسی کو جنت میں جگہ مل گی نا، صرف اتنی۔ تو حضور فرماتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے اس کے لیے اتنی جگہ ہی بہتر ہے۔ توجہ دلائی ہماری شوق۔ اور پھر حضور نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم نے دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح وقت گزارنا جس طرح مسافر یا راہگیر وقت گزارتے۔ تو کبھی بھی کسی بندے نے کرائے کے مکان پہ پیسے نہیں خرچ کیے، وہ کہتا مجھے کیا مصیبت بنی ہے کرائے کے مکان پہ لگاؤں، میں اپنے مکان پہ لگاؤں گا، اپنا خریدوں گا تو لگاؤں گا۔ پردیس میں جو لوگ جاتے ہیں 30 سال رہتے ہیں پر کمبل بھی نہیں بدلتے، وہ کہتے ہیں یہ میرا گھر تو نہیں نا، میرا گھر تو پاکستان میں، حالانکہ یہاں آ کے وہ 10 دن رہتے ہیں پھر لوٹ جاتے ہیں، لیکن یہاں پیسہ خرچ کرتے۔ اصل گھر سمجھتے ہیں کہ میرے وطن میں ہے، میرا اور آپ کا اصل گھر رب کریم نے جنت میں بنایا ہے۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال شریفہ کو، سیرت مبارکہ کو آپ مطالعہ فرمائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک سخت مزاج آدمی تھے، جلالی تھے، اصول پسند تھے، لیکن کہتے ایک دن میں ملنے گیا سرکار کی بارگاہ میں تو حضور سو کے اٹھے تھے، تو کمر مبارک پر نا موٹے بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، موٹے بان کی چارپائی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں رو پڑا اور بڑے خلوص کے ساتھ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا اللہ کے دشمن ہیں اور وہ اتنی موج کرتے، مخملوں پہ سوتے، آرام دہ جگہ پہ، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے رو کے کہا، توجہ ہے نا میری بات پر، وہ پہلے بڑے مخلص تھے اور مرد کے آنسو اکثر خالی سے ہوتے ہیں، تو کہا کہ رو کے میں نے عرض کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاباشی نہیں دی، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تیری محبت قبول کرے، یہ نہیں فرمایا کہ تیرا پیار اپنی جگہ ٹھیک ہے، بلکہ نبی کریم نے آپ میں جس طرح بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا اس پہلو میں لینا، یہ نہیں فرمایا کہ عمر کوئی نہیں اللہ خیر کرے میں سکون میں، یہ بھی نہیں فرمایا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمن بڑے آرام میں ہیں اور آپ تکلیف میں ہیں، تو حضور حضرت عمر سے کیا کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی بہت موج کر لیں اور آخرت میں ذلیل ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا کر دے؟ فرمایا تم جو پسند کر رہے ہو اسے پسند نہ کرو بلکہ آخرت کی نعمتوں کو پسند کرو۔ یہ باقاعدہ تربیت دی، یہ باقاعدہ شوق دیا، یہ باقاعدہ تیاری کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کھڑا تھا جس دن شہداء احد کی تدفین کی جا رہی تھی، تو حال یہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان، انہوں نے جب دیکھا نا کہ میرے بھائی حضرت امیر حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا، تو وہ 2 کپڑے لے کے آئیں کفن کے لیے، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو اس میں کفن دے دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفن دینے لگے تو ساتھ ہی حضرت مصعب ابن عمیر کی لاش مبارک پڑی تھی، وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ سرکار فرمانے لگے پھپھو میرا دل نہیں مانتا کہ اپنے چچا کو تو 2 کپڑوں میں غسل دے دوں اور مصعب ابن عمیر کو ایسے ہی دفن کرتا ہے۔ تو وہ بھی کہنے لگی کہ حضور آپ اس طرح کریں، ایک کپڑا انہیں دے دیں اور ایک انہیں دے دیں۔ اب ایک کپڑا چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، اللہ کے رسول نے بڑا کپڑا حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا، چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کو دیا، فرمایا میں ہم اس کے وارث ہیں، یہ ہمارے خاندان کا ہے تو ہم دوسروں کے لیے قربانی دیں گے، اثار کریں۔ لیکن وہ بڑا کپڑا دیا تو وہ بھی حضرت مصعب ابن عمیر کو پورا نہیں تھا، حضرت امیر حمزہ کو بھی پورا نہیں تھا۔ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، قربان جائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے، پر حضور نے ایک فکرہ کہا تو ہماری سوچیں ہی بدل دی۔ فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، انہیں دفن کرو، تم قبر پہ مٹی ڈال کے سائیڈ پہ ہو جاؤ، اللہ ابھی انہیں جنت کا لباس عطا کر دے۔
بھی 1 منٹ کی بات ہے، انہیں جنت کا لباس ملے گا اور شاندار لباس ملے گا اور اعلیٰ لباس ملے گا، اور وہ ملے گا جو میرا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جو شانیں ہیں، حضور نے انہیں بیان کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے چہرے چمکیں گے، تو انبیاء پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا یہ مدینے والے محبوب کے وہ غلام ہے جو وضو کیا کرتے تھے، تو آج وہ جگہ چمک رہی ہیں۔ قیامت ہمارے یہاں نا اطمینان قلب بھی نہیں۔ آپ یقین کریں کہ وہ کوئی بندہ بھی اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے نا کہ دیوار کے اس پار میری جائیداد ہے، دریا کے اس پار، تو جتنی مرضی مشقت کرنی پڑے لوگ دریا پار کریں گے، میری اپنی جائیداد ہے، میرا گھر ہے، میرا بینک بیلنس ہے، میں نے جانے جانا ہے، جدوجہد کرتے ہیں لوگ۔ لیکن اس پر ہم کیوں نہیں یقین رکھتے کہ قبر کے اندر اللہ نے میرے لیے باغ تیار کیا ہوا ہے، میرے لیے بڑی آسانیاں تیار کی ہوئی۔ صحابہ کو نا انشراح صدر حاصل ہو گیا تھا، انشراح صدر، دل گواہی دیتا تھا کہ واقعی نا ہمارے لیے جب احد کی جنگ ہو رہی تھی تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں، تو جب کافروں نے یہ خبر اڑا دی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ کے حوصلے کچھ پست ہوئے۔ تو حضرت انس بن نضر پتہ کیا کہتے تھے لوگوں سے؟ کہتے تھے پیچھے نہ جاؤ، تلواریں اٹھاؤ، اور آپ فرماتے تھے وہ جس جنت کی حضور نے ہمیں خوشخبری دی ہے نا، فرماتے تھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے احد پہاڑ کے اندر سے اس جنت کی خوشبو دنیا میں ہی محسوس ہو رہی ہے۔ انشراح صدر ہو گیا تھا کہ آخرت میں اللہ نعمتیں دے گا۔ اور وہ چیزیں دیکھیں نا، جو آدمی سائیکل چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی اسے، ہمارے ایک بزرگ ہیں تو انہوں نے بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ تو خیر بڑے خوبصورت لوگ ہیں، آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، پر جنہ کور کے ویکھے انہوں نے میں تکیا ہے، جنہ کور ہے، یہ بھی ایک دور ہے۔ اب کرامت پہ لوگ نا تو گھورتے، یہ کیسے جی؟ تو بڑی صاف سی بات ہے میرے بھائی، محدثین کو، علماء کو، بزرگوں کو وہ مخلص انہیں زیارت ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بندہ سائیکل چلائے، اگر رات کو خواب میں وہ سائیکل چلاتا ہے کہ نہیں؟ میں ادھر دیکھیں جی، میری بات سنیں، اور اگر وہ شخص دن میں کوئی کام کرے تو رات کو خواب میں بھی وہی کام کرتا ہے، تو جو سارا دن رسول اللہ کی حدیث پڑھے اور نبی پاک کا دین پڑھائے اور سیرت میں رہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی، تو جو اپنا سارا وقت اسی میں بتاتا ہے نا، وہ مخلص، اس کا نظریہ یہ ہو کہ میں محبوب کی باتیں کر رہا ہوں، تو جو سارا دن محبوب کی باتیں کرتا ہے وہ خواب میں بھی محبوب کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس میں رٹا ڈالنے کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ تو انشراح صدر ہو، انہیں تو خواب بھی جنت کے آتے تھے، جنہوں نے پتا تھا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ ہمارا مزاج نہیں، ہم کہتے ہیں وہ مر گئے تو سلسلہ ختم، کیونکہ ہم نے ساری سیاست ہی دنیا داری کے لیے کی ہوئی ہے، ہم نے سارا منصوبہ ہی دنیا کے لیے ظاہر ہے جو ہم نے جمع کیا ہے، جس ماحول کے لیے جمع کیا، جب وہ ماحول ختم ہوا تو وہ کام بھی ختم ہوا۔ اللہ کے بندے تو بڑا خزانہ جمع کرتے تھے آخرت کے لیے، تیاری کر کے رکھتے تھے، تو پھر ظاہر ہے انہیں خواب بھی اسی کے آتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئیں، انہیں مرگی کا مرض تھا۔ مرگی کا مرض اعصابی ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ جو پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے نیورو سرجن سے علاج کرایا جاتا ہے۔ نیورو سرجن بنیادی طور پہ دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اعصاب سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں پورے وجود میں، تو پھر وہ اعصابی تناؤ جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اور باقی ساری چیزوں کو اسی پر پھر وہ استدلال کرتے اور اس کا علاج کرتے۔ تو اعصابی مرض ہے، جب کسی کو مرگی ہوتی ہے تو وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا سارا وجود اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور انسان بیمار ہو اور پھر مرگی سے بیمار ہو۔ تو وہ خاتون حاضر خدمت ہوئی تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، مہربانی فرمایا میرے لیے دعا کر دے۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے بی بی ہے، اور خواتین میں حوصلہ بھی کم ہوتا ہے، اور ویسے بھی جب بندہ بیمار ہو تو اس کا حوصلہ بڑا جوان بھی ہو تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ خاتون تھی، بیمار تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں ہوں، مرگی کا مرض ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ ایک سودا نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے ابھی شفا دے دے گا, اور اگر تو کرے نا صبر تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا. میرے ویسے آپ کے ویسے پیر صاحب کہے نا کہ دسو بھائی شفا لینی جی کہ جنت, اسی کہنے حضور لاج پال ہو تجھے شفا دیو نا جنت بھی ویکھی جائے گی. آپ دعا کرائیں نا کوئی گل نہیں, خیر صلی ابھی بڑی تکلیف ہے, گوڑے نو بڑی درد ہے, تسی یہ کچھ کرو نا بھائی, ہمارا تو فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں شفا چاہیے. لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے کہا کہ تو بتا, تو کہتی ہے تو ابھی دعا کرتا ہوں مالک بڑا کریم ہے جو شفا دے دے گا, اور اگر تو کرے صبر اور مرگی کے ساتھ زندگی گزارے, ذرا اس بات کو آپ سمجھیں, تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب بغیر حساب کتاب جنت دے گا. کہتے ہیں بی بی نے سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں لیا, 1-1.5 منٹ پہ بولی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تو زندگی ہے, میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی, آپ دعا کرے رب مجھے جنت ہی عطا کرے. انشراح صدر ہے, ان کو یقین کامل ہے کہ جنت میں جائیں گے تو مہر بن جائے گی, لہذا وہ یا رسول اللہ میں مرگی سمیت گزارا کر لوں. حالانکہ بندہ اب نارمل ہو جاتا ہے مرگی والا, نہ وہ کسی فنکشن پہ جا پاتا ہے نہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے, وہ تڑپتا ہے, لیکن اس سے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت دے گا. تو محبوب کریم نے فرمایا تجھے مبارک ہو, تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, تو حضور مجھے شرم آتی ہے, تو اتنی دعا کر دیں کہ مرگی ہو پر میرا ستر قائم رہے. حضور نے فرمایا تیرے لیے دعا کر دی, تیرا پردہ نہیں ہٹے گا. صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرگی ہوتی تھی پر کپڑے اس کے وجود کے ساتھ جمے رہتے تھے. حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ خاتون حیات رہی. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب کوئی نیا شخص مدینے میں آتا اور کہتا کہ مجھے کچھ جنتیں دکھاؤ تو ہم اس بوڑھی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے, وہ باہر آتی تھی تو ہم کہتے تھے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو, اسے میرے رسول کریم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی. اپنی زندگی میں نا کچھ کام فقط جنت کے لیے کرے, اور جنت وہ مقام ہے, جنت وہ مقام ہے, جنت وہ جگہ ہے جہاں خدا کا بھی دیدار ہوگا اور محمد مصطفیٰ کا بھی دیدار ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رسول کا قرب بھی وہی نصیب ہوگا. میرے بھائی اپنی آخرت کو کبھی بھی, وہ ہم کو لاوارث لوگ ہیں کہ مار گئے تو مٹی میں مل گئے, ہم کو ایسے لوگ ہیں کہ مار گئے تو معاملہ ختم ہو گیا. اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی, یہ ہے شام زندگی, پھر صبح دوام زندگی, اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ رہنے والی آئے گی, ہمیشہ. کیونکہ ہمارا سارے کا سارا پروگرام ہی دنیا میں رہنے کا ہوتا ہے, اور پھر جمع اتنا کچھ کر لیتے ہیں, مکان اتنے شاندار, پیسہ چوری کر کے, سینہ زوری کر کے, جھوٹ بول کے جمع کیا ہوتا ہے, اور بڑا کیا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ, بڑے بڑے بنگلے, پھر مرنے کو دل ہی نہیں کرتا, پھر مرنے کو دل, اتنی ساری جائیدادیں بندہ بنائے اتنی مشقت کر کے. ناراض تو نہیں ہو گیا آپ لوگ, میں صحیح کہہ رہا ہوں, پھر مرنے کو دل, جب اتنے بندہ لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرے, لیکن ایک بندے نے محنت کی, اس نے جناب 11 سال لگا کے مکان بنایا, تو پھر اس کا مرنے کو دل کرے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان تیار اس لیے تھے کہ انہوں نے تو کپڑے باندھ کے رکھے ہوئے تھے, باندھے ہوئے تھے کپڑے, جس وقت حکم آئے گا حاضر. وہ تو ہر جنگ میں جانے سے پہلے شہادت کی دعا مانگتے تھے. ہمارے جنگ میں شہادت کرتے, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ زخم لگ گیا تو روتے تھے, کہتے حضور میں تو شہادت سے رہ گیا ہوں, سارے لوگ نفع لے گئے اور میں خالی رہ گیا. پھر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر قریش مکہ کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی نہیں تو مجھے اسی زخم میں اپنی بارگاہ میں بلا لے. وہی زخم پھٹ گیا, خون نکلا. یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا رب کریم نے میرے ساتھ کی دعا کو قبول فرما لیا. ان کا تو کوئی رٹا نہیں تھا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنی بندہ لمبی سیاست کر کے بندے نال لاوے, اتنے لمبے چوڑے چکر چلائے, اور اس کا مرنے کو دل کرے, اتنی مشکل. دیکھیں نا پاکستان میں کتنے وزیر ہیں, مجھے نہیں سب کا پتا, حالانکہ میں دلچسپی لیتا ہوں, اخبار پڑھتا ہوں, روز پڑھتا ہوں, لیکن مجھے پتا کوئی نہیں کتنے وزیر ہیں, ان کا کون کون سا محکمہ ہے, وہ کیا کرتے ہیں. حالانکہ پتا ہونا چاہیے چونکہ ملک تو ہمارا ہے. ان بیچاروں نے تو اتنی دیر ہے نا جتنی دیر یہ وزیر ہے, جس دن ختم ہوئے اس دن انہوں نے چلے جانے. ملک تو ہمارا ہے. تو
मुझे नहीं पता, आप में से भी शायद कोई बंदा हो जो सारे वजीरों को जानता हो, क्या है कोई? मेरा ख्याल है कि ऐसा ठीक कह रहा हूँ जी, पर वजीर तो बड़ा राजी है नो, वो तो कहते ना 15 गड्डियां आगे ने 15 पीछे ने तो बंदूक, वो तो कहते हैं ना मैंने सारी दुनिया पता की हुई है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता कोई पता नहीं कि ये कौन है, किधर से आया है, पर वो तो राजी। इसी तरह हम सारे राजी हैं अपनी दुनिया में। ये भी मैंने पता कर ली, ये भी मेरा कमा कुछ भी नहीं साहब, कुछ भी नहीं, कोई शय ही नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कब्रिस्तान गए तो जाके मुर्दों से कहने लगे तुम्हारा क्या हाल है? तो एक मुर्दा बोल के कब्र से कहने लगा हड्डियां टूट गई हैं, कफन फट गया, माल पीछे दे आए थे, हिसाब हमें देना पड़ रहा है। अली ये बताओ तो हमारे पिछलों का क्या हाल है? तो मौला अली कहने लगे तुम्हारी बीवियों ने निकाह कर लिए, तुम्हारी औलादों ने माल तकसीम कर लिया, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए। पहले तो तुम्हारा नाम कभी कभी लिया जाता था, अब तो जमाना बीत गया, तुम्हें याद ही कोई नहीं करता। अब तो कोई और पियां दिस दिए कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई नहीं जी आमदा, इधरों लखां गए, कोई बंदा नहीं जिसने कभी याद किया। खत्म हो गया मसला, पड़ा खत्म हो। मेरे अजीज, चूंकि दुनियादारी बड़ी जमा कर लेते हैं, माल बड़ा इकट्ठा करते हैं, सुबह से शाम तक सारी मुशक्कत ही दुनियादारी की, सारी मुशक्कत। मैंने सवेरे वलीमे में जाना है, दोपहर ताज़ियत करनी है, शाम को फलाना काम करे, सारी दुनियादारी है। हाँ, अगर रज़ा इलाही के लिए हो तो दीन है, लेकिन हमारी हर बंदे की एक मुख्तसर सी सियासत होती है अपने दायरा कार में। वो जिस शोबा है जिंदगी से भी ताल्लुक रखता हो, तो वो चूंकि सारी मेहनत दुनिया के लिए करता है, पर उसका मरने को फिर दिल ही नहीं करता। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं तौबा करने से पहले इत्र बेचता था। अत्तार, इत्र का कारोबार बड़ा महंगा है आज भी अरब शरीफ में। आप मदीना शरीफ जाए ना तो सोने वाली दुकान के बिल्कुल साल खुशबू वाली दुकान होती, यानी जितना किराया सुनार दे रहा है उतना ही खुशबू वाला भी दे रहा है। एक महंगा तरीन कारोबार है पूरी दुनिया में। तो कहते मैं बड़ा अमीर आदमी था तो मैंने इत्र की दुकान बना ली। मैं अत्तार था तो बड़ा खूबसूरत मैंने हाल बना के उसके अंदर मैंने बड़ा जबरदस्त डिस्प्ले किया और मैंने खुशबुएं उसके अंदर लगाई। मैं अपने काम में लगा हुआ था तो कभी कभी ज़मीर कहता था यार ये दुनियादारियां छोड़ दे। अल्लाह वालों से प्यार भी बड़ा था, उनकी तज़किरा औलिया देख के तो पता चला इन्हें बड़ी मार्फत है रब के बंदों की। तो कहते तबीयत भी मायल होती थी पर वो बंदे खौल नहीं ना तोड़ते सारी जिंदगी। हक पहचान कर भी हक के करीब जा नहीं सकते, चूंकि खौल कौन तोड़े? दुनियादारी का, बरादरी का, कबीले का कौन तोड़े? फरमाने लगे कि एक दिन ना मैं दुकान में बैठा था तो एक बुजुर्ग आ गए सादे से, तो कभी कोई खुशबू देखते, कभी कोई खुशबू देखते, कभी कोई खुशबू देखते। तो सेलमैन की आदत होती है ना जी, क्या हुक्म है, क्या चाहिए, वो लाल आके चीजें दिखाते हैं, अच्छे सेलमैन का तरीका होता है। तो फरमाते मैंने ना थोड़ी देर तो बाबा जी को मौका दिया कि वो तलाश कर लें। फिर मैं समझा कि कोई गाहक है और कोई चीज तलाश कर रहे हैं जो मिल नहीं रही। तो काउंटर के अंदर भी मैंने शीशियां रखी हुई थी, तो मैंने बाबा जी से कहा बुजुर्गों क्या तलाश कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मुझे बताएं मैं पेश करता हूँ। कहते बाबा जी थोड़ी देर चुप कर गए, फिर गौर से मेरा चेहरा देखा। कहने लगे पुत्र मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो कहते हैं मुझे, मैं दुनियादार था, दुनियादार को नसीहत करें तो उसे गुस्सा ही आता है। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा जी क्यों जी, क्यों मुश्किल से निकलेगी? कहने लगे यार तूने माल ही बड़ा जमा किया हुआ, जब तू मरने लगेगा कभी ये बोतल याद आएगी, कभी ये वाली याद आएगी, कभी ये वाली याद आएगी, कभी फलाने बैंक वाला अकाउंट परेशान करेगा, कभी दूसरा करेगा, कभी वो वाली जमीन, कभी तू कैसे मरेगा, तेरा तो मरने को दिल ही नहीं चाहे, तूने तो दुनियादारी। कहते और गुस्सा लगा मुझे बाबे की बात का, तो मैंने पूरे गुस्से में कहा बाबा अच्छा असी कहते नहीं तू अपनी कब्र जाना है, और मैंने कहा मेरी मुश्किल से निकलेगी तो तेरी कैसे निकलेगी? तो कहते हैं बाबा जी कहने लगे इधर आ, काउंटर से बाहर बताऊं कैसे निकलेगी, इधर आ बाहर। कहते हैं मैं बाबा जी के करीब आया तो बाबा जी कहने लगे दिखाऊं तुझे कैसे निकलेगी? मैंने कहा दिखाएं। वो फर्श पे लेट गए, कलमा पड़ा और उनकी रूह परवाज करके अरश फरश्ते बांगा मिलिया, मक्के पै गए शोर, बुल्ले शाह आसान नहीं है मरना, ए मर गया ही कोई और कहते उनकी रूह परवाज करके कहने लगे यूं निकलेगी जान। कहते मैं सख्ते में आ गया, मुझे समझ ही ना आया ये बना क्या है। इस तरह के भी कोई बंदे होते, इस तरह के भी बंदे। इमाम गजाली ने वुजू किया, गुस्ल किया, कफन पहना, खुशबू लगाई, चारपाई पे लेटे, कहने लगे अच्छा मालिक अगर तेरी ये मर्जी है तो मैं भी तैयार हूं। कलमा पड़ा तो रूह परवाज करके। मेरे अजीज
حضرت فریدالدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بابا جی لیٹے ہوئے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، روح پرواز کر کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا کمال، کچھ لوگ میں نے بلائے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، بابا جی کو دفن کیا، تو پھر میں اپنی دنیا داری بھی دفن کر آیا، پھر میں نے دفن کر دی اپنی دنیا داری۔ میں نے کہا ختم ہو گیا معاملہ، اب ضرورت کیا ہے ان چیزوں؟ ہمارا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی، وہ دن بدن پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، پیچیدہ سے پیچیدہ۔ دینداری کرے، آخرت کے لیے کوئی خزانہ ہو، قیامت کے لیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں میرے غلاموں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ باقی ساری امتیں رشک کریں گی۔ وہ کہیں گی کیا بات ہے ان کی، اتنا اعزاز اللہ دے گا، اتنا نوازے گا، اور ہمارے ہاں وہ شوق ہی نہیں، وہ ذوق ہی نہیں۔ ہم ساری زندگی دنیا کا مکان ہی سیدھا کرتے رہتے، جو نیا ڈیزائن آ گیا اس کی ٹائلیں منگوا لی اور لگا لی۔ تھوڑا سا فکر کرے، شوق پیدا کرے آخرت کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، اس کا بیٹا بدر میں شہید ہو گیا تھا، تو عرض کرنے لگی حضور بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے میرا پتر؟ فرمایا کیا کرے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ جنت میں نہ ہوا تو پھر کھول کے روؤں گی، اگر وہ جنت میں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو سرکار بیٹھے تھے مسجد نبی میں، نظر اٹھائی تو فرمایا بی بی 8 جنتیں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ رب نے تیرے بیٹے کو عطا کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ حضرت امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ اثار پیدا کب ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا 3 باتوں سے اثار پیدا ہوگا تمہارے اندر، 3 باتوں سے۔ ایک تو یقین کی قوت سے پیدا ہوگا، اور دوسرا محبت کی شدت سے پیدا ہوگا، اور تیسرا فرمایا مشقت پر صبر کرنے سے پیدا ہوگا۔ اگر یقین کی قوت آ جائے نا، اللہ پہ بھروسہ آ جائے، یقین دین پہ حاصل ہو جائے، پھر اثار کرنا آسان ہے کہ میں دے بھی دوں گا تو میرا رب اور دے دے گا۔ اور دوسرا محبت کی شدت سے اثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا پیار دل میں آ جائے، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی دل میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی محبت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا پیار دل میں آ جائے، پھر اثار پیدا ہوتا ہے۔ اور تھوڑی سی صبر کی مشقت تھوڑا ہمیں سہنا آئے، یعنی وہ جو طبیعتوں کی جلد بازی ہے، وہ جو یہ ہے کہ جلدی کرے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، تھوڑا سا نا صبر کی مشقت نہیں برداشت کرتا۔ مفت میں لاڈلے اور پیارے ہو گئے، اور سبھی لاڈلے پیارے اب چاند مانگتے ہیں، سب کو چاند چاہیے کھیلنے کو۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اثار کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، پھر خود غرضی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے گھروں سے لے کر بڑے گھروں تک، بھائی بھائی کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہے، اسے جائیداد چاہیے، بھائی نے بھائی پہ بندوق تان رکھی ہے، اپنوں نے اپنوں سے ملنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں طلب ہے کہ میں کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ہمیں بتلائی، اور جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ کرائی، آپ دیکھیے نا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی شخص نے نا اپنے کسی بھائی کے ہاں بکری کی ایک سری بھیجی تھی، تحفہ تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے رکھ لی، اس کی طلب بھی تھی، ضرورت بھی تھی۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے تو بچے شاید بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، گزارا کر لیں گے، پڑوس میں زیادہ ضرورت ہے۔ اضافی مال سمجھ کے نہیں بھیجا، مطلب جو چیز اضافی ہو گئی وہ کسی کو دے دی، یوں نہیں، یعنی اس کی ضرورت تھی تو ساتھ والے کو دے دی۔ اس کے گھر جب پہنچی تو شاید دن قحط کے تھے، اس نے کہا کہ یار میرے دوسرے بھائی کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے وہ بکری کی سری اس گھر میں دے دی۔ تیسرے نے کہا چوتھے کو زیادہ ضرورت، حتیٰ کہ وہ 7 گھروں میں گھوم کے نا تو پہلے کے گھر آ گئی، اس کو ضرورت تھی، پہلے کے گھر آ گئی۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک علوی بزرگ تھے، ان کو رمضان شریف میں 1000 روپے کی حاجت تھی، تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ یار 1000 روپیہ چاہیے، تو اس نے وہاں سے 1000 روپیہ بھیج دیا۔ اب ان کے پاس جب 1000 روپے آیا نا تو ان کو ان کے ایک تیسرے دوست کا، 3 اکٹھے دوست تھے، اس کا خط آ گیا کہ یار مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے وہ پیسے اس کو بھیج دیے۔ اب جب پیسے اس کے پاس گئے تو وہ بھی دوست یہاں آ گیا، اور جس سے انہوں نے لیے تھے وہ بھی آ گیا، اور جس سے لیے تھے وہ آ کے کہنے لگا شیخ علوی مجھے 1000 روپے کی بڑی سخت حاجت تھی اور میرے پاس 1000 روپیہ ہی موجود تھا،
اور حاجت بڑی تھی، آپ کا خط آیا تو پیسے میں نے آپ کو روانہ کر دیے، اور پھر میں نے اسی دن ان کو بھی پیغام دے دیا کہ میاں مجھے 1000 روپے چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تمہیں خط لکھ دیا، پھر تم نے اس کو پہنچائے، اور اس نے جب دوبارہ وہی والے نوٹ میرے پاس آئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو تینوں بھائی ایک دوسرے پر احسار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں رات کو سوئے تو رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی، حضور نے فرمایا رب کریم تم پر بڑا ہی فضل کرے گا، تو فرماتے ہیں اسی وقت انتظام ہو گیا، اللہ نے پیسے بھی دیے، اچھی نوکریاں بھی عطا کر دیں۔ تو جب آپ کی طبیعت میں احسار کا جذبہ پیدا رہتا ہے، جب آپ تھوڑا سا نا مہربانی کرتے ہیں، شوق پیدا کرتے ہیں کسی کو نوازنے کا، یعنی یہ اس طرح کا ماحول نہ ہو کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی، یہ والا رویہ نہ ہو۔ ایک جگہ یہ ہے کہ روز نئے سے نئے جوڑے خریدے جا رہے ہیں، روز جو ہے وہ نئے سے نئے جگہوں پہ شفٹ ہوا جا رہا ہے کہ یہاں سڑک کچی تھی تو پکی جگہ جا رہا ہوں، اور وہاں سوسائٹی اچھی تھی تو وہاں جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کو دوائی کے پیسے بھی میسر نہیں۔ تو احسار کے جذبات جب ہماری طبیعت میں پیدا ہوتے ہیں، احسار کے جذبات، یہ اب میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت عرض کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور انار کھانے کی خواہش تھی، تو آپ کے اہلیہ کہتی ہیں کہ انار خرید کے دیا گیا آپ کو، اور جیسے ہی انار آپ کے پاس آیا کسی نے دروازے پہ صدا دے دی، قریب ہوں۔ انسان بیمار بھی ہو، بھوک بھی لگی ہو، اور ایک انار اس کے پاس آیا، اب کوئی صدا دے لے، تو گھر والوں کا شوق تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کھائیں، لیکن انہوں نے تربیت مدینے والے رسول سے لی تھی۔ ان کا مقصد اپنی زبان کی لذتوں کی طرف دیکھنا نہیں، نفس کی چاہتوں کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے، وہ کتاب و سنت کی طرف بڑھتے تھے۔ فوراً سے پہلے حکم دیا گھر والوں کو، اٹھاؤ یہ انار اور بھکاری کو دے دو۔ تھوڑا سا نا دل کے اندر گھر والوں کے خیال آیا کہ اس کو دے دے، فرمایا دے دو، حکمن کا تو وہ انار دے دیا گیا۔ اب دوبارہ دوسرا انار خرید کے لائے، وہ بھی سامنے لا کے رکھا ہی تھا، تو پھر کسی نے صدا دے دی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حکمن دے دیا، وہ 2 دے دیے، تو پھر تیسرا انار آیا، تو آپ نے تناول فرمایا اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھوک تھوڑی بڑھ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیمار کی کمزوری تھوڑی بڑھ جائے، لیکن یہ بات میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کے دل کی تسلی بڑھ جائے گی، اس کے قلب کو اللہ آرام ضرور عطا کر دے گا، اس کی روح کی راحت میں رب اضافہ کرے گا، اس کے پیٹ کے اندر تھوڑی سی ہو سکتا ہے گنجائش بڑھ جائے، لیکن اس کے ذہن میں بھی اللہ گنجائش پیدا کر دے گا، اس کا دل بھی اللہ بڑا کر دے گا۔ وہ جو کام بہت ساری دوائیوں سے رات آرام کی نیند نہیں آ رہی تھی، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی احسار کے جذبے سے ضرور نصیب ہوگی۔ یہ خاص سمجھنے کی بات ہے اور خاص عمل کرنے کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے یتیم کے تعلق سے؟ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالی، مجموع زوائد میرے سامنے پڑھی ہے، فرماتے ہیں احد میں میرے والد شہید ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا مجھے اپنے گھوڑے کے پیچھے اپنے ساتھ بٹھا لیا گھوڑے پہ، اور میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، تو حضور مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارے والد چلے گئے؟ میں رو پڑا، میں نے عرض کی حضور اب نظام کیسے چلے گا؟ آپ یقین کریں چھاؤں کا پتہ تب بھی چلتا ہے کہ جب دھوپ آتی ہے اور اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ جب کوئی گھر کا بڑا رخصت ہو جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ساری چھتیں کمروں کی بھی گر گئی ہیں، سین کی بھی گر گئی ہیں، اب یکدم دھوپ آئی ہے، پھر اس کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ والد کے، دادا کے، بوڑھوں کے گھر میں ہوتے ہوئے تو بڑے سارے ویسے ہی مسئلے نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ویسے جھجکتے ہیں، سامنے ہی نہیں آتے۔ تو حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے ابا جی چلے گئے، اب میں اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں، قربان جائیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں تیرا خیال رکھوں گا، یہ نہیں فرمایا فکر نہ کرنا۔ ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی حکم ہوا تو بتانا، کوئی کام ہوا تو کہنا، کوئی ضرورت ہوئی تو فوراً فون کرنا، یہ نہیں فرمایا۔ قربان جائیں کیا ادائیں ہیں، کیا رنگ ہے، کیا دینے کا انداز ہے، اور کس طرح برکھا برستی ہے رحمت للعالمین محبوب کی۔ حضور فرمانے لگے بشیر کیا تو پسند نہیں کرتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد عربی تیرے باپ بن جائے؟ پسند کرتے ہو؟ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تو گھوڑے پہ تھا، پر مجھے یوں لگا کہ ساری ہی دنیا گویا میری جھولی میں آ گئی، سارا کچھ یہاں، اتنی بڑی بات حضور نے کر دی، اتنے بڑے جملے کہہ دیے، میں تو پسند نہیں کرتا؟
تجھے اچھا نہیں لگتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد بن جائے؟ تو پسند نہیں فرماتے، بس ختم ہو گئی بات. پھر تو ہم نے دھوپ دیکھی کبھی نہیں، پھر تو غربت گویا آئی کبھی نہیں، پھر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں مد و جزر کیا ہوتا ہے. وہ تو دنیا کی بات کرتے ہیں نا. مجھے تو لگتا ہے کہ جن کے لیے یہ لفظ آ گئے نا، ان کی تو قیامت کے بھی ساری مشکلیں حل ہو گئیں، کہ تو آخرت کے بھی سارے معاملات طے ہو گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہماری خاص توجہ، اور یہ ہمارا اپنا نفع ہے. ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ، اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں. والد حضور چلے گئے اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی. میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. ہاں نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا. اماں جی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا حکمت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں. قربان جائیں وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی. تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی. اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا، تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے. 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی. حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی. انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو. تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی. 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو، کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی. فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا. یہ لے جا. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. کا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا. پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا. صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا. بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا. یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ اس نے تمہیں کہا کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا، اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا.